السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ ہم سے سوال کیا گیا کہ میرا بچہ 1.5 سال کا ہے، ویسے تو وہ صحت مند ہے، لیکن جب کسی وجہ سے اپسیٹ ہو یا کوئی چوٹ لگ جائے پھر روتے روتے تقریباً 1 منٹ تک سانس روک لیتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اس صورتحال کو انگریزی میں بریتھ ہولڈنگ اسپیل کہتے ہیں اور اردو میں اسے سانس روکنے کا دورہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ 6 مہینے سے لے کر 6 سال کی عمر تک کے بچوں میں ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر 1 سے 3 سال کی عمر تک کے بچوں میں ہوتا ہے۔ کچھ بچوں میں یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، مگر دوسرے بچوں میں روزانہ کئی بار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بچوں میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ اچانک شدید غصے میں آ جائیں یا پھر کبھی بے چینی کا شکار ہو جائیں یا کسی وجہ سے اچانک شدید خوف میں مبتلا ہو جائیں یا ان کو کوئی چوٹ لگ جائے۔ بچوں کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور یہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو بلو بریتھ ہولڈنگ سپیل یا سانس رکنے کی وجہ سے بچے کا نیلا ہو جانا، اور دوسری قسم کو پیل بریتھ ہولڈنگ سپیل یا بچے کے رنگ کا پیلا یا سفید پڑ جانا کہتے ہیں۔ پہلی قسم بچوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے اور یہ عمومی طور پر بچے کے غصے یا بے چینی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں بچے کے مسلسل رونے کی وجہ سے سانس لینے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ بچہ روتے وقت بہت زور سے باہر کی طرف سانس نکالتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سانس اندر کی طرف لے سکے، اس کے سانس میں ایک لمبا وقفہ آ جاتا ہے، یعنی بچے کا سانس رک جاتا ہے اور اس کا نتیجہ بچے کا رنگ نیلا پڑ جانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوسری قسم کی سب سے اہم وجہ بچے کو کسی وجہ سے اچانک درد کا ہونا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن عارضی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ کچھ بچوں میں دونوں اقسام اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ بچے اس کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، مگر 1 منٹ کے اندر دوبارہ سے ہوش میں آ جاتے ہیں۔ بے ہوشی کے دوران کچھ بچوں کے جسم کو بالکل اسی طرح جھٹکے لگ سکتے ہیں جس طرح مرگی یعنی ایپیلیپسی کے مریض کو لگتے ہیں۔ ایسی صورتحال کو ریفلیکس انوکسک سیزر کہتے ہیں۔ ایسا دوسری قسم میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مرگی کے مرض سے البتہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے عام طور پر کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچوں کا ماہر ڈاکٹر والدین سے اس کی تفصیل جان کر یا پھر ویڈیو دیکھ کر اس کی تشخیص کر سکتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچے جن کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے آئرن لیول یعنی خون میں فولاد کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کی بنیادی وجہ نہیں ہے۔ یہ کچھ مخصوص بچوں ہی میں کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ البتہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ فیملیز یعنی خاندانوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اور بچے جب 6 سال کی عمر سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر بچوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ کسی خاص بچے میں یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں بچے کو مزید ٹیسٹ اور علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بچے کو نیلا یا سفید ہو کر بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھ کر والدین شدید پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال کا سامنا کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن کبھی ایسا موقع آ جائے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالیے۔ بچے کو محفوظ جگہ پر زمین پر ایک سائڈ پر لٹا دیں اور اس کے منہ میں کچھ نہ ڈالیں اور نہ ہی اس کے جسم پر ٹھنڈا یا گرم لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر بچہ 1 منٹ کے اندر سانس دوبارہ سے لینا شروع نہ کرے تو بچے کو بیسک لائف سپورٹ مہیا کریں۔ اس کے لیے یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اور ایمرجنسی سروسز کو کال کریں جو ابتدائی طبی امداد کے ساتھ بچے کو فوری طور پر ہسپتال لے جا سکیں۔ یاد رکھیں کہ بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور نہ اس کا اس پر کوئی کنٹرول ہے، اس لیے غصہ ہونے سے پرہیز کیجیے اور نہ ہی اس کو کوئی سزا دیجیے۔ یہ ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے۔ بچے کے رویے کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی کارآمد معلومات یوٹیوب اور گوگل پر موجود ہیں جن سے والدین استفادہ کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تجربے، ہمت اور ڈاکٹر کی مدد سے والدین ایسی صورتحال کا سامنا سیکھ جاتے ہیں اور اپنے بچے کے لیے ایک محفوظ اور منظم ماحول فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے احباب کے ساتھ اسے شیئر کیجیے اور انہیں ہمارا پیج اور یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے۔ آپ کا اپنا بچوں کا ڈاکٹر۔